تو عمران خان کا نام ہی کافی ہے۔ لیکن یہ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ خواجہ آصف کو شکست دیں گی بری طرح؟ 70% ووٹ عمران خان کے۔ مشہور زمانہ ایک کال آ گئی، وہ وزیر دفاع تھے میرے بھائی، حکومت ان کی تھی۔ لیکن اب تو خواجہ آصف نہیں ہے حکومت میں، وہ کہتا ہے میں تو حکومت میں نہیں ہوں، پہلے میں تھا، چلو میں نے معافی مانگ لی بقول اس کے، لیکن اب کہہ رہے ہیں میں حکومت میں نہیں ہوں، اب تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا۔ آپ پہ اتنا ظلم ہوا، اگر خواجہ آصف آپ کے سامنے آ جائے جیتنے کے بعد تو آپ اسے معاف کر دیں گی؟ کہ عمران خان ایک درد دل رکھنے والے لیڈر ہیں، جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تو آپ دیدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ناظرین، میرے ساتھ آج ایک ماں موجود ہے، پاکستان کی ماں بن چکی ہیں، یہ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ ہیں، لیکن اس وقت یہ پورے پاکستان کی ماں بن چکی ہیں۔ دنیا کی تاریخ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 1947 سے لے کر اب تک، تو خواتین کا ایک بڑا اہم کردار رہا قیام پاکستان کے وقت بھی، اور ہم جن کے ماننے والے ہیں، اگر آپ واقعہ کربلا اٹھا کے دیکھیں، ان کی سنت پر چل کے دیکھیں، تو وہاں بھی جب مرد اس پورے خاندان کے اہل بیت کے، تو اس کے بعد عورتوں نے علم اٹھایا اور ظالم اور طاغوت جو اس دور کے تھے ان کے خلاف یہ جہاد کیا۔ آج میں سیاست میں وہ مثال نہیں دے رہا، لیکن چونکہ ہم ان کے ماننے والے ہیں اس لیے سنت پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ عثمان ڈار اور عمر ڈار کی ایک داستان، جب بھی پاکستان کی یہ داستان لکھی جائے گی تو اس میں ایک پورا چیپٹر ان کے بارے میں ہوگا، جو ان کے ساتھ ظلم اور بربریت ہوئی وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ ان کے کروڑوں کا نقصان ہوا، ان کے گھر بار لٹے، ان کے ایک بھائی 26 دن قید کاٹ کے نفسیاتی مریض بنا کے زبردستی آج اسے بندوق کے زور پر سیاست سے الگ کر دیا گیا۔ دوسرا بھائی آج بھی وہ جگہ جگہ 7 مہینے سے کبھی ایک ٹھکانے کبھی دوسرے ٹھکانے خاک چھان رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں عام طور پر گھر کی عورتیں ڈر جاتی ہیں، وہ خاموش ہو جاتی ہیں، وہ سہم جاتی ہیں، وہ منع کرتی ہیں بچوں کو چھوڑ دو۔ لیکن یہاں ہم نے الٹا دیکھا کہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، ہماری والدہ کی جگہ ماں جی پورے پاکستان کی، ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، سامنے آ گئیں، انہوں نے پوری دنیا کو دکھا دیا جو ظلم ان کے ساتھ ہوا وہ یہ لے آئیں، کیمرے پہ لے آئیں، اور پاکستان کی عوام خاص طور پر 52% عورتوں کو ایک نیا حوصلہ ملا۔ آج آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بہت سارے مظالم ہوئے، لیکن آپ کو کبھی خواتین نظر نہیں آئیں جنہوں نے آ کے ان مظالم پہ بات کی ہو، اس مظالم کو چھپاتی نہیں، لیکن انہوں نے اس مظالم کو دنیا کے سامنے رکھا، اور آج پورے پاکستان کو پتہ چلا، جس طرح ہر تحریک میں ایک آزادی کا استعارہ ہے، جہاں ہمارے پاس ننا میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے، جہاں ہمارے پاس صنم جاوید اور عالیہ حمزہ اور یاسمین راشد جیسی خواتین موجود ہیں، جہاں ہمارے پاس ذل شاہ اور ارشد شریف شہید موجود ہیں، وہاں ہمارے پاس عثمان ڈار عمر ڈار کی والدہ بھی موجود ہے۔ تو ان کے سامنے آج بہت سارے سوال رکھتے ہیں اور ان سے کوشش کرتے ہیں، یہ نماز روزہ قرآن پڑھنے والی خاتون آج سیاست جیسے مشکل کام میں کس طرح آ گئی؟ اماں جی بہت بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا۔ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کی صحت اور آپ کی عمر، لیکن اس لحاظ سے آپ ایک بہت بڑا کام کر رہی ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، آپ کو پتہ ہے قرآن و حدیث پہ عمل کرنا، یہ سیاست بڑا مشکل کام ہے، یہ کدھر آپ آ گئی؟ دیکھیں بیٹا، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں ایک گھریلو خاتون تھی۔ عورت گھر کی زینت ہوتی ہے 4 دیواری کی۔ جب جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا یا دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا، سیاست کریں ضرور کریں، مگر بیٹا کبھی کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالو، کبھی کسی کی ماں کی چادر کو نہ تارو۔ اب نبی کی امت نہیں، ہم مسلمان نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اولین درجہ دیا، گھر کی چادر اور چواداری کو اندر آنے نہ دیا، دستک دے کر آنے کا کہا کہ آپ دستک دیں، اندر سے آواز آئے تو پھر داخل ہو۔ یہ میرا پاکستان ہے، دروازے توڑ دیے جائیں، اندر داخل ہو جائیں، عورتوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا جائے، یہ مجھے چیز ناگوار گزری۔ میں نے قرآن کو سرچ کیا ہوا ہے، میں نے ترجمہ اور تفسیر کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں۔ رمضان میں میں دور القرآن کرتی ہوں۔ میری اس قرآن نے، میری اس کتب آسمانی کتاب نے میرے دل کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ میں نہ ڈری ہوں نہ ڈرنے والوں سے ہوں، کیونکہ جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو کتاب میں نے ریسرچ کی، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کے مان اتنے مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ چٹان کی طرح لویا ہو جاتا ہے انسان۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ یہ میرا نہیں، میری اس کتب آسمانی کتاب کا مجھ پہ اثر۔
اچھا مدی، جو حالات ہوئے وہ تو ہم نے دیکھے، جو ویڈیو ہوئی، جو بربریت ہوئی، جو ظلم آپ کے ساتھ ہوا، آپ مجبوراً سیاست میں آ رہی ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میرا سیاست سے تعلق نہیں، میں نے آگے بھی بتایا میرا دین سے تعلق ہے، مگر جو کچھ بھی ہوا نا تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا، کیونکہ جب میں نے قرآن کو پڑھا، ریسرچ کیا، ظلم کے خلاف آواز ٹھانی، حقوق العباد میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے، میں عورتوں کے حقوق العباد کے لیے بھی اپنے لیے بھی یہی میں نے فیصلہ کیا، مجھے یہی بہتر لگا۔ میرا سیاست میں مقصد آنے کا یہ ہے کہ آپ لوگ سیاست کریں سیاست، الیکشن لڑیں، پاکستان ہے، ہر انسان کو رائٹ ہے، میں بھی پاکستانی ہوں، مگر میرا پیغام یہ ہے اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے کہ کسی کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر آ جانا، وہ بھی مسلمان ہے، کیا ہماری حدیث میں ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ الیکشن لڑنا بڑا مشکل کام ہے، آپ کو آپ کی صحت بھی اب اس طرح نہیں ہے، اور پھر آپ کا ظاہر ہے یہ ڈور ڈور کمپین چلانا، باہر لوگوں سے ملنا، انتخابی مہم چلانا، یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ آپ کو تو بھی کاغذات نامزدگی جمع کرانے میں آپ کو دیکھا ہوگا کتنی مشکلات تھیں، کتنی لوگ کتنا تنگ کر رہے تھے، آپ کے گھر کے باہر سارے پولیس ہی پولیس ہر جگہ، تو آپ کس طرح مقابلہ کریں گے ان سب کا؟ دیکھیں بیٹا، ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جس کتاب کا سہارا لے کے میں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے، اوپر بھی ایک عدالت ہے، میری ریکویسٹ ہے اپنی اللہ سے کہ حق اور سچ کی فتح عطا کرنا، صاف اور شفاف الیکشن ہو، اس میں میرے گھر کی خوشیاں ہوں، میرے پریوار کی زندگی ہو۔ یہ فیصلہ میں خود بھی کئی بار سوچتی ہوں تو پھر مجھے ایسے ہی لگتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آئے، یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ بالکل میں حالات ایسے سوچتی ہوں اللہ لیمبو بے ساتھ سے صدور، اللہ دلاں دے بھیج جاندا ہے، تے میرے رب نوں بھی پتا ہے کہ یہ میرا رستہ نہیں، یہ کیوں اپنایا گیا، تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی اسی کی طرف سے خیال آیا تو جو میں مضبوط ہو۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ آپ نے آپ کی ایک ویڈیو آئی جس میں عام طور پر مائیں بچوں کو کہتی ہیں جب مشکل میں ہو تو وہ کہتی ہیں چھوڑ دو یہ کام، سیاست چھوڑ دو خان کو، عمران خان کے پیچھے کیوں دوڑتے ہو، آ جاؤ اپنے کاروبار سنبھالو، اپنا کام کرو۔ آپ نے پیغام دیا کہ آپ نے کسی صورت میں پریس کانفرنس نہیں کرنی، کسی صورت میں سرنڈر نہیں کرنا، تو یہ کس طرح کا پیغام تھا آپ کو؟ مطلب اپنے بچوں کا خوف نہیں یہ بیٹا یہ اس لیے پیغام تھا کہ جو میں نے ترجمے تفسیر پڑھی، حدیث قدسیہ کافی حدیثیں پڑھی، اس میں یہی تھا کہ رول آف لا، قانون کی بالادستی، غریب اور امیر کے لیے انصاف، جو یہ چیزیں تھی نا جو وہ خان صاحب کہتے تھے وہ میرے قرآن اور ترجمے میں ملتی تھی، جب میں نے پڑھا تو میں نے سٹینڈ لے لیا۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہاں بات میں ہے۔ اپنے نظریے پہ کھڑی ہوں۔ بالکل بالکل آپ کا حق ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان ابھی جیل میں ہے، پارٹی پوری ٹوٹ چکی ہے، وہ عوام آپ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ خواجہ آصف کو شکست دیں گی بری طرح؟ دیکھیں سچ پوچھے بیٹا، شہر سیالکوٹ میں 70% ووٹ عمران خان کے، آپ کہیں گے اتنی کانفیڈنس سے میں کیوں کہہ رہی ہوں؟ جی بالکل میں آپ سے بھی سوال کرتی ہوں، 2 دفعہ میرا بیٹا عثمان ڈار الیکشن جیتا ہوا تھا، بالکل ایسا ہی ہے۔ مشہور زمانہ ایک کال آ گئی، میرے بیٹے کی جیت کو ہار میں بدل دیا، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے، یہ بتائیں، بات درست ہے آپ کی، بالکل درست بات ہے، تو پھر میں ہر چیز کو بلیو کروں گی بالکل صحیح۔ کہ ایسی ہو سکتا ہے؟ بتائیں آپ۔ اچھا الیکشن کا دن عوام بڑا ہی تھی نا جس نے میرے بیٹے کو 2 دفعہ جتایا، وہ پی ٹی آئی کی جماعت تھی، عمران خان کے لوگ تھے، ان کے ویژن پر کھڑے تھے۔ آج بھی اگر سیالکوٹ میں 70% ووٹ ہے تو وہ عمران خان کا ہے، میرا نہیں، عمران خان کا ہے۔ اور خواجہ آصف اور دوسری جماعتوں کا کتنا ووٹ ہے؟ 20% ہے۔ جب سروے ہوا تو میرے گھر کا دروازہ توڑ دیا گیا، اگر میرے گھر کا دروازہ بیٹے توڑ دیا گیا، پولیس اندر آ گئی، جو ویڈیو شیئر ہوئی
تو پھر میرے بھائی خواجہ آصف کہتے ہیں کہ عزیز داری ہے. میں مانتی ہوں عزیز داری ہے, رشتے داری ہے. کہتے ہیں میری بہن ہے, میری باجی ہے. میرا سوال خواجہ آصف سے اپنے بھائی سے ہے, بھائی 9 مئی کو جو واقعہ ہوا, آپ کی بہن کی عزت اتاری گئی, بال کھینچے گئے, ذوب کوب کیا گیا, ڈکیتی ہوئی, آپ نے بہن کے لیے کوئی ایفرٹ کی؟ ڈی پی او ڈی سی او کو فارغ کیا, پولیس کو معطل کیا؟ وہ وزیر دفاع تھے میرے بھائی, حکومت ان کی تھی, بالکل وہ بات درست ہے, ان بالکل کی حکومت تھی. اگر میری بات سنیں, اگر وہ یہ کردار ادا کرتے, یقین جانے میں ان کی اتنی عزت افزائی کرتی ٹی وی پر آ کر, اور آج میں اس میدان میں بھی نہ ہوتی. کردار بھی ادا نہیں کیا تو رشتہ داری کی پاسداری بھی نہیں رکھی, تو میرے بھائی کے منہ سے اچھا نہیں لگتا کہ میں عزیز ہوں. بالکل اگر خواجہ آصف کی اپنی بہن ہوتی تو کیا جو باتیں میں کہہ رہی ہوں وہ ہو سکتی تھی یا نہیں؟ جواب دے مجھے. بالکل صحیح بات, نہیں ہو سکتا تھا. اچھا لیکن اب تو خواجہ آصف نہیں ہے حکومت میں, وہ کہتا ہے میں تو حکومت میں نہیں ہوں, پہلے میں تھا, چلو میں نے معافی مانگ لی بقول اس کے, لیکن اب کہہ رہے ہیں میں حکومت میں نہیں ہوں, اب تو میں ذمہ دار نہیں ہوں اس بات کا. دیکھو بیٹے, میں اپنے پہلا تو سوال یہ ہے کہ میں اپنے خواجہ آصف مجھ سے کیوں معافی مانگی؟ کیا اس کا ضمیر ملامت کر رہا تھا کہ جو میں نے کیا وہ اچھا نہیں کیا؟ میرے بھائی خواجہ آصف کردار ادا کرتے تو آپ مجھے ایک بار کہتے ان لوگوں کو معاف کر دو. میرے اللہ کو معاف کرنا بڑا پسند ہے, یہی میں نے پڑھا ہے, میں خود بھی معاف کر دیتی. مگر کہتے تھے صحیح نا. جی جی جی, آپ پہ اتنا ظلم ہوا, اگر خواجہ آصف آپ کے سامنے آ جائے جیتنے کے بعد تو آپ اسے معاف کر دیں گی؟ وقت بتائے. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان جیل میں, انہیں پتا چلا آپ کے ساتھ جو یہ زیادتی ہوئی, یہ معاملہ ہوا, عمران خان بھی بڑے افسردہ تھے اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ میں اس پہ کہوں گی کہ عمران خان ایک درد دل رکھنے والے لیڈر ہیں. جب انہوں نے ویڈیو دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے, ماں کی ویڈیو تھی, ماں تو قوم کی ماں ہوتی ہے. آپ کو شاید وہ محاورہ یاد ہو, کہتے ہیں یار ماواں تے سانجی ہیں. بالکل, مائیں سانجی, بالکل صحیح بات ہے. اللہ کرے خواجہ آصف کو بھی یہ محاورہ پہنچ جائے اس تک. لیکن اچھا اب یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے کہ ابھی انتخابی مہم خود چلائیں گی, یا آپ اسے لوگوں پر چھوڑ رہی ہیں کہ جو جس طرح لوگ محبت کرتے ہیں آپ سے اور جو آپ کے ساتھ؟ بیٹا میں وقت کو دیکھوں گی کہ وقت کیا کہتا ہے. دوسرے کوئی نشان ہو یا نہ ہو, یا مہم نہ چلائی جائے, تو عمران خان کا نام ہی کافی ہے. جس کا ووٹ ہے, ووٹ تو میرا نہیں, ووٹ خان کا ہے, وہ نکلے گا, وہ بتائے گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ. بالکل صحیح بات. اس میں میرا کوئی کمال نہیں. جی, ویسے خان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی, اس کی بہنیں بھی روزانہ سپریم کورٹ عدالتوں کے چکر ہی لگاتی رہتی ہیں, کیا کہیں گی آپ اس پہ؟ میں یہی کہوں گی عدالتوں سے کہ آپ انکوائری کریں, صاف اور شفاف. دوسرے بیٹا, جن لوگوں نے ظلم کیا ہے, ان کے پاس ثبوت ہیں, ویڈیو ہیں, چاہے وہ میرے بیٹے اپنے کیوں نہ ہوں, ثبوت ہو ان کے خلاف تو سزا دیں. مگر میں اپنی صاحب اولاد ہونے کی حیثیت سے میرا پیغام ہے کہ بے قصور لوگوں کو چھوڑ دے. اللہ کے اوپر عدالت بھی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, سب کی واپسی ہے. بے شک, ادھر ہی نہیں ہم نے رہنا. جو بے قصور ہیں, جو بے گناہ ہیں, انہیں چھوڑ دیا جائے. اگر میرے بیٹوں نے کوئی جرم ہے, ان کے پاس کوئی ثبوت ہے, دوسرے لوگوں نے جو کیا ثبوت ہے, انکوائری کرے, ثبوت کے ساتھ انہیں سزا دے. اچھا ابھی عمر ڈار کے ساتھ آپ کے ساتھ کاغذات جمع کرانے میں میرے خیال میں ان کی مسز ہے, انہوں نے بھی جمع کروائے ہیں, تو آپ کے گھر سے تو 2 نشستیں لگ رہا ہے تحریک انصاف کی پکی ہیں, تو اسمبلی میں اس دفعہ 2 خواتین ڈار فیملی کی جا رہی ہیں بجائے بیٹوں کے, تو کیسا محسوس کریں گی آپ جیت کے؟ میں یہ بھی کہوں گی کہ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں, میرے اللہ کی, میں اسی پہ مان رکھتی ہوں, میں اسی پہ میں نے چھوڑ دیا. میں اللہ کے فیصلے کو لبیک کہوں گی, سجدہ کروں گی, نفل ادا کروں گی. بیٹا میں عورت کمزور ہوں, زور آور نہیں ہوں,
اسی لیے میری اللہ کی اپیل ہے کہ حق سچ کی فتح ہو, صاف اور شفاف الیکشن میرے ملک کی بہتری کے لیے ہوں. میری فوج کے لیے دعا ہے. پاکستان میں فوج ہے تو ہم ہیں, فوج ہے تو پاکستان ہے. پاکستان زندہ. بالکل, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, اور آپ لازمی سی بات ہے کامیاب اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ پاکستان پورا آپ کی مہم چلائے گا, تو اس میں میرا نہیں خیال کہ سیاست میں آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا, البتہ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ آپ.